اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں، صرف احمد بریلوی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی شخص اس آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقیدے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں، اور صرف خلاف نہیں ہے، الٹا اس طرح کی باتیں کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ صرف عقیدہ خلاف بھی ہوتا نا تو کام چل جاتا، یہ کہہ کے کہ ہاں جی رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور بغیر رفع الیدین بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اب قرآن میں اگر ایک عقیدہ بیان ہو تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کریں یہ بھی درست ہے اور اس کے مخالف بھی درست ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ آتا ہے جو اس طرح کی آیات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آیتاں پڑھ دیں جی۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب نیا نیا ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کالج کا بچہ تھا، تو اس کے والد جو ہے پریشان ہو کے تو وہ میرے پاس آیا کہ جی آپ نے میرے بچے کو ایسی آیتیں دی ہیں کہ وہ سائیکو ہو گیا۔ آیتیں ہی دی ہوئی تھیں کہ بھئی تیرے فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، تو میں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا بھئی آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت سے میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ اس کا ترجمہ کروایا، آپ اس کا پڑھ لو، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ، وہ میرے لیے جو چیز نفع مند چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاسے ٹر پندے نے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے۔ کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے۔ حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی، اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی علیہ السلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں، جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹی ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں۔ تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر لقوم یؤمنون، یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں۔ بس دو ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر۔ جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر جو ایمان لے آئے انہیں بشارت دینا، یا ایمان والے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر توبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنانا کہ یوں کر لو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، اس کے اندر ایک آیت کے اندر استعانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان دے ہی نہیں سکتا، تو جب دے نہیں سکتا تو پھر پکار کے کیا کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی اگزامپل اگر کسی شخصیت کی پیش کی جا سکتی تھی تو وقت کے پیغمبر کی تھی۔ مجھے بتائیں، اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، انڈائریکٹ پڑھا دیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے وہی بتانا ہے۔ ادھر وچ کیڑی شاید نکل رہی ہے وہ نہیں دسنی، جیڑی باہروں نظر آ رہی ہے وہ تو دسو نا، اللہ دے بندو۔ اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی اتنی دھوکے والی کتاب ہے کہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات، اس کی آیات اللہ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اچھا، جنہوں نے قرآن کی دعوت آپ تک پہنچانی تھی انہوں نے بجائے خود نصیحت حاصل کرنے کے یا آپ کو نصیحت کی بات کرتے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تو کہتے تو انہوں کے پتہ کیڑی آیت منسوخ ہے تو کیڑی ناسخ ہے، اے رہ گئے ٹوٹل۔ اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا اسے خود بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کتنی آیات ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں۔ ٹوٹل 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں، 6500 آیات میں وہ جو 5 آیات منسوخ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو باقی کی آیات نہیں پڑھنے دے رہا، اور وہ جو منسوخ ہیں اس سے کسی کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی کے لیے سزا دی تھی، ایسی عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے، بعد میں زانی کی سزا نازل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں اس سے یا علی مدد کیسے ثابت ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ثابت ہو جائے گا ناسخ و منسوخ سے؟
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرنا فرض کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کر دی کہ اب اس ترتیب کے ساتھ اس ایکویشن کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے مرے ہوئے شخص کی وراثت کو۔ اس سے قرآن کے کس عقیدے میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اس طریقے سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر جب مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے، ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، اس وجہ سے نہیں کہ پرانے والوں کا ایمان نیچے آ گیا، اس وجہ سے کہ جو نئے والے تھے ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، تو اوورآل ریشو پروپورشن تو گرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے، اے جی ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں گے جی بسم اللہ کی کنسٹرکشن بتائیں۔ سرکار بسم اللہ کی عربی کنسٹرکشن بتائیں نہ بتائیں، بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہونا ہے، شیطان کے نام سے نہیں شروع ہونا، نہ عبد القادر جیلانی کے نام سے شروع ہونا ہے۔ یہ جو کڈنا کہ جے وہ دسو، تسی جو کڈنا کاٹ دو، نکالنا صرف یہ ہے کہ آپ کو متنفر کروانا ہے کہ آپ نے قرآن کی طرف نہیں آنا۔ باتیں ٹھیک ہے لیکن فہم ٹھیک نہیں۔ اچھا آپ بتائیں فہم کیا لینا ہے؟ فہم وہ لینا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، ایگزیکٹ اسے الٹ کر کے فہم لینا ہے۔ ہمیں پتہ چل کے ویسے فارم لینا بھی ہمیں آ گیا ہے کہ جو لکھے ہے نا وہ نہیں ماننا بالکل، یعنی لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے الٹ چلنا ہے، یہ فہم میں ہوتا ہے۔ فہم کا مطلب ہے الٹ چلنا ہے ان کی نظر میں، ہاں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا فہم یہی ہونا چاہیے جو سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں نا، چھٹلاتے ہیں، تو جب وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں نا اس سے روگردانی کرتے ہیں، انہیں وہ گمراہی نظر آتی ہے، اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ جو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں۔ تو یہ حالت ہے جی، کس کس چیز کا رونا رویا جائے۔ علم الغیب کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو مسئلہ 6A اور B علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ کروا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی مسند احمد کی، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ ابھی میں نے حدیث اتنی بیان کی ہے نا، تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں جی آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جو ہے وہی مطلب لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ مجھے آپ نے اللہ تو نہیں بنا دیا ہوا، یعنی اگر اللہ بنا کے مجھے کہہ رہے ہو نا جو اللہ کی مرضی اور جو نبی آپ کی مرضی، پھر تو ہے شرک، اور اگر اللہ بنائے بغیر پھر خیر میں کہا رک جا، رکو ذرا صبر کرو، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح اس آیت کے اگلے الفاظ نے حفاظت کی کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب وہی ہے جو اللہ بتا دیتا ہے، جب نہیں بتاتا تھا نہیں پتا ہوتا تھا۔ اگلے الفاظ اس حدیث میں یہ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب ان الفاظ نے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ جی اللہ سمجھتے ہوئے نہیں کہہ سکتے، بغیر اللہ سمجھ، رسول اللہ نے تو کہہ دیا تم کو اکیلے اللہ جو چاہے ہونا چاہیے تھا۔ وہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اس طرح کر لو، مستقل بذات غیر مستقل بذات، عطائی ذاتی محدود غیر محدود، کنیاں کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں، اندازہ کرو۔ تو وہ مولوی خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا کرتے ہو اللہ کے بندو؟ پھر وہ جو مسلم کی حدیث ہے، ایک جو صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا بے شک۔ جملہ بالکل درست تھا کانٹیکسٹ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو کیا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے
وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ صرف وہ کہتا نا ان دونوں کی، پھر بھی کچھ چانسز تھے. جب وہ یہ کہہ چکا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا. وہ اللہ رسول کو پہلے الگ کر چکا ہوا تھا، لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ بھی الگ کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ امام الموحدین ہی کہہ سکتے. اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، وہاں تو آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، یعنی میٹھے انداز میں فرمایا. توحید تو پھر میٹھے انداز میں نہیں ہوتی نا. مولانا اسحاق صاحب والی بات کہ بھائی جب توحید بیان ہوئے گی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. توحید میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نال بابے بھی ہوندے نے. توحید میں تو ہوتے ہی ہے کہ اللہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ مولانا اسحاق نے تو اتنا ہی فرمایا تھا. اس میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے گی نا، جب نبی علیہ السلام کی بات کی جائے گی تو بابوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ بابے تو بالکل الٹ بات کر کے گئے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور بابا تو وہ ہے جس نے اپنا مرید نگاہ مار کے جلا دیا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو آٹومیٹکلی عبد القادر جیلانی کی گستاخی تو ہوگی کہ بھائی بابا تو مرید ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر جلا دیا، اور نبی علیہ السلام تو اس طرح کے تھے. تو آٹومیٹکلی جب سیرت النبی بیان ہوتی ہے تو بابے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نیچرل چیز ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہوئے کافر کہتے ہیں اللہ نے ان کا اعتراض نقل کیا کہ ایک ایسا شخص ہے اس نے اتنے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا. یہ اعتراض پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنے ہمارے خدا تھے، لات منات عزا، یہ کہہ رہا نہیں ایک ہے. ہمارے کیس میں یہ اعتراض ایسے بن گیا کہ کیا ہوا کہ اتنے بابے ختم کر کے ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو بیماری وہی ہے، مختلف شکل میں نظر آتی ہے آپ کو. اس آیت پہ تو خیر اور بھی بولا جا سکتا تھا، یہ متقاضی تھی کہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا سیدہ حوا کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے اطمینان سکون حاصل کرو. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ایسا غیر معمولی رشتہ رکھا ہے کہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیار محبت ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے. فلما تغشاہا، اور جب مت ڈھانپ لیتا ہے اسے. دیکھیں کتنے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام کا سیکس ڈسپلن. حملت حملا خفیفا، تو وہ عورت اس کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے اور شروع میں وہ حمل ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی، اور وہ پھر اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. لیکن جب وہ پریگنینسی میچور ہوتی ہے، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں عطا کی یعنی اولاد، صالحن، بالکل ستھری تندرست، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کر دیتا ہے صالحہ تندرست اولاد، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اس اولاد کے اندر اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے عطا کی ہوئی چیز ہے. ایک تو ہے نا کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی دعا لگ گئی مجھے، یہ تو ٹھیک ہے. دعا کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے لے کے نہیں دیا. نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا. وہ سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہوں
بیٹے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بھی سوائے سیدہ خدیجہ کے ساری بیویاں بے اولاد ہیں. ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، باقی تو کسی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. تو کیا عورت کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، سیدہ عائشہ کی تو کوئی اولاد ہونی چاہیے تھی نا لاجیکلی، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد 47 سال اس حجرے میں اکیلے زندگی گزارنی ہے، اس حجرے کے اندر جہاں ان کی یادیں ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، اور جو وقت کا پیغمبر بھی ہے، وہ 47 سال کئی صدیاں ہیں جو حضرت عائشہ نے گزاری ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے اس جدائی کو، اس غم کو. تو ایک بڑھاپے کا سہارا مل جاتا، وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. کون کس کو، وہ کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ دیکھا عبد القادر جیلانی نے تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے کھاتے میں سے 7 بیٹے دے دیے. ہاں اب مجھے بتائیں، آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. نہ سرکار، گل ود گئی ہے. یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں. شریک تو تب ٹھہراتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے وہ حصہ لے کے دے دیا خود سے. اس کے بعد بھی انسان یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں اور میں نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر تو یہ گورے کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونا چاہیے تاکہ پہلی تاریخ میں یہ مقدمہ فارغ ہو جائے. پاکستان میں تو تاریخیں بڑھتی رہیں گی نا، وہ کہے گا بھائی فارغ. میں تو کہتا ہوں جس نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نا تو کافروں سے لے کہ یہ ہمارا سلیبس ہے. اب آپ ذرا بتائیں کون کون اس کے مطابق چل رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پہلے صفحے میں ہی عاشقان رسول تے سارے فارغ ہو گئے پاکستان دے؟ ہاں، جو انہوں نے عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اب بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کا عقیدہ ہی خراب ہے. جی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ لوگ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے، جو کہ ان کے نزدیک بھی کفر ہے. اگر 2.25 ارب کرسچنز شرک کر سکتے ہیں تو 15, 20, 25 کروڑ بریلوی شرک نہیں کر سکتے؟ وہ اتشاہی کوئی نہیں. یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ملا کے 2.25 ارب عیسائی کیا کلیم کر رہے ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. کرسچنز جو ہیں کیتھولک اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں. اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اولاد ہم دیتے ہیں، یہ شریک کر دیتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اتنا توحید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے. نہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جتنا مرضی شرک کرے اللہ کو آلودہ نہیں کر سکتا. اللہ کی شان بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.